ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے، دیکھیں شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے. جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج ہو، اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں بھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہیں نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا. غیر مقصودہ میں. بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے. اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے. تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند